خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے دی سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم نے تو آپ کو خوش آمدید کہا، آپ بچے بھی ہمیں خوش آمدید کہیں۔ کس طرح کہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور کڈس مدنی چینل نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے، تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اور اس میں ہم کہانی بھی شامل کریں گے، سوال جواب کے بھی سیگمنٹ ہوں گے، منقبت بھی پڑھی جائے گی، اور مزے مزے کے سیگمنٹ کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے دی سیکنڈ کیلف آف اسلام۔ جی ہاں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے ان کا عرس منا رہے ہیں، فیضان عمر، فیضان عمر فاروق اعظم انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کہانی۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، سچا قصہ سنانے لگا ہوں، بہت ہی پیارا قصہ ہے، اور اس میں ہے وہ مخلوق جو کہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ کون؟ وہ مخلوق جو بہت طاقتور ہوتی ہے۔ نہیں، جانور نہیں، شیطان میں بھی طاقت ہے، لوگوں کو خراب چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جنات، جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ جنات۔ کیا جی؟ جنات۔ جن کا نام سن کر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر بعض ہوتے ہیں جن آ جائے گا، جن آ جائے گا، تو جن میں طاقت ہے۔ اب ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں، اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی ہیں۔ اب یہ بھی ایک صحابی کا قصہ سنانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کی ملاقات ہوئی جن سے۔ اب جب ان کی جن سے ملاقات ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، اور بات جو ہے وہ تھوڑی اس طرف آ گئی کہ آپ دونوں کی، ان صحابی کی اور جن کی، آپس میں لڑائی ہو گئی، کشتی ہو گئی۔ پھر جب کشتی ہوئی تو ایک ہی وار میں وہ جو صحابی تھے، انہوں نے جن کو نیچے کی جانب گرا دیا۔ اب جن ہار گیا، تو کہا یہ کیا بات ہے؟ تو پھر جن نے کہا دوبارہ کشتی کیجئے، دوبارہ لڑائی کیجئے۔ چلو، ابھی جو صحابی جو تھے، دوبارہ جن سے لڑائی ہوئی۔ اب جیسی کشتی ہوئی، پھر جو ہے جن کو نیچے کی جانب گرا دیا۔ اب جن تو بہت طاقتور ہوتا ہے، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، جن تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، تم اتنے کمزور کیسے ہو کہ ایک ہی بار میں نیچے آ جاتے ہو، نیچے گر جاتے ہو؟ تو کیا سارے جن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو جن کہنے لگا کہ بات یہ ہے، میں تو بہت طاقتور ہوں اور موٹا تازہ ہوں، میرے میں بہت طاقت ہے، لیکن اس جن سے زیادہ ان میں طاقت ہے۔ بولے ایک اور مرتبہ میرے ساتھ کشتی کیجئے۔ تو کہا کہ اگر اب کی بار آپ نے مجھے ہرا دیا نا، تو میں آپ کو ایک کام کی بہترین قسم کی بات بتاؤں گا۔ تو کہا چلو۔
پھر تیسری مرتبہ پھر لڑائی شروع ہوئی، کشتی شروع ہوئی۔ اب جب تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو وہ جو صحابی تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی تھے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس جن کو نیچے کی جانب گرا دیا۔ اب وہ جن شرمندہ ہوا اور جن جو ہے یہ کشتی ہار گیا۔ ان صحابی نے کہا اب وہ کام کی بات بتائیے، وہ کام کی وہ بہترین بات کون سی تھی؟ اب جن کہنے لگا تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ صحابی نے جواب دیا جی ہاں مجھے آیت الکرسی آتی ہے۔ اب اس جن نے کیا کام کی بات بتائی؟ اگر پیارے بچوں اس بات پر ہم بھی عمل کریں گے تو ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب کام کی بات سنیں، بڑی بہترین قسم کی بات اس جن نے بتائی۔ جن کہنے لگا رات کو اگر کسی کے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو صبح تک کوئی شیطان جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، سبحان اللہ، بلکہ وہ اس گھر سے دور بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا وہ صحابی کون تھے؟ کہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھلا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پیارے بچوں ایک اور مزے کی بات، یہ شیطان جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ شیطان آپ سے بڑا گھبراتا تھا، آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ اور پیارے بچوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے مدینہ پاک میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے بالکل قریبی، بالکل ساتھ ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو پہلی محرم الحرام، آج پہلی محرم الحرام ہے، پہلی محرم الحرام آج ہی کے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو قبر مبارک میں رکھا گیا۔ تو آج کا دن خوب اصال ثواب کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے پروگرام کے اختتام پر نیاز کا اہتمام کریں گے۔ بچوں میں نیاز بھی تقسیم ہوگی، فاتحہ خوانی بھی ہوگی۔ پیارے بچوں جس طرح یہاں پر نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ نے بھی اپنے گھر میں نیاز کا اہتمام کرنا ہے۔ یوں بھی آپ نیاز کر سکتے ہیں، جو گھر میں آج کھانا بنا ہے اور اس پہ فاتحہ خوانی کر لی، اس کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نیاز کا نام دے دیں اور اس کو ادب کے ساتھ کھائیں، یعنی ایک ذرہ بھی نیچے کی جانب گرنا نہیں چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے اختتام پر بھی نیاز ہوگی اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی نیاز کا اہتمام کرنا ہے، اور جہاں بھی ہیں آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یہ فاتحہ ہو جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جو بڑے ہیں اپنے کارخانوں میں، اپنی شاپ پر، وہاں پر نیاز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نیاز ہوگی، ان کو اصال ثواب کریں گے، ان کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آئیے اپنے، اور اس میں ایک اور بات، اور اسی واقعے میں ایک بات ہمیں اور سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اپنے گھر میں روزانہ کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی۔ اچھا کچھ بچے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں ہے، صحیح ہے آیت الکرسی۔ کیا ہے پیارے بچوں؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی۔ تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ جس کا نام ہے کوئز کمپٹیشن۔ خدا ان کا، محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ٹیمیں، طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے اور ٹیم بھی آپ سے بھی چند سوالات کیے جائیں گے۔ آپ دونوں کے آگے جو ہے ایک بٹن ہے اور آپ جب اس کو دبائیں گے، پریس کریں گے تو اس میں آواز آئے گی، دبائیے اس کو، ٹھیک ہے جی، آپ بھی چیک کروائیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جب سوال کیا جائے گا تو اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو نمبر دیے جائیں گے 10۔ کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 10۔ اور اگر جواب درست نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ کو 10 نمبر اب دیے نہیں جائیں گے بلکہ 10 نمبر واپسی لے لیے جائیں گے۔ تو 10 نمبر دینا ہے یا لینا ہے؟ کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم اے، ٹیم اے جیتے گی؟ ٹیم بی، ٹیم بی، ٹیم اے۔ چلیں جی تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا پکا کون بول رہا ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی۔ آپ ٹیم بی جیتے گی، ان کو واپسی بھیج دوں؟ نہیں، تو آپ بول رہے ہیں ہم جیتیں گے، یہ کہنا چاہیے ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا۔ کیا کہنا چاہیے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چلے۔ بڑے بڑے دعوے نہ کریں، کیونکہ جو بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ کام نہیں ہوتا تو پھر دل ٹوٹتا بھی ہے۔ یہ بھی ذہن رکھیں کہ جیتیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ جیت نہ سکیں، ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ آ جائیں، تیسرے نمبر پہ آ جائیں۔ یہ نہیں میں جیتوں گا،
میں پہلی پوزیشن پر رہوں گا، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. میرے ساتھ مل کے بولیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں ہے. کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں یہ ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیں. کوشش کرنا ہمارا مائک میں جی، ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے. جو بھی کام کریں اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے. ٹھیک ہے جی، اب شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلا سوال آپ نے غور سے سننا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق نے خوشیاں منائیں؟ جی ٹیم بی، میرے خیال میں ٹیم بی. فرشتوں نے. آپ نے جواب دیا فرشتوں نے. آپ نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ، خوش ہو کے سبحان اللہ. زبردست ماشاءاللہ. دوسرا سوال آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی. بتائیے تفسیر مکمل ہونے پر شکرانے میں آپ نے کس جانور کو قربان کیا؟ پھر ٹیم بی، اونٹ کو. آپ نے جواب دیا اونٹ. جی جواب درست ہے. تیسرا سوال ٹیم اے، میرے بچوں غور سے. ٹھیک ہے جی، توریت شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ ٹیم اے آپ نے منطق الحق. جی ہاں، توریت شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے منطق الحق. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے معنی یہ ہیں آپ حق اور سچ بات بیان فرمانے والے تھے. سبحان اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ حق اور سچ بات بیان فرمانے والے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چوتھا سوال آپ لوگوں کی جانب، فاروق کا معنی ٹیم ہے فرق کرنے والا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم ہے کتنے نمبر حاصل کر لیے؟ 20. آپ نے 20. برابر چل رہا ہے. کیا برابر رہنے کا ارادہ ہے؟ جی نہیں. آگے نکل. جی ہاں، دیکھتے ہیں بھی کہاں تک آپ آگے کی جانب جاتے ہیں. اور اس کے معنی یہ ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے. حق اور باطل میں فرق کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کا معنی یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے جو میں دیکھ رہے ہوں ان کا نام فاروق ہو. اور میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، گھر میں چھوٹا سا منا آتا ہے یا منی آتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نام کیا رکھیں. تو آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نام آپ اسی پروگرام میں آپ دیکھیں. فاروق نام رکھ سکتے ہیں. بچے کا نام تو محمد ہی رکھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. لیکن آپ پکارنے کے لیے فاروق نام رکھ سکتے ہیں، علی نام رکھ سکتے ہیں، عباس نام رکھ سکتے ہیں، ابو بکر نام رکھ سکتے ہیں، صدیق نام رکھ سکتے ہیں، احمد رضا نام رکھ سکتے ہیں، بلال نام رکھ سکتے ہیں. تو جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام ہیں ان سے اچھے اور کون سے نام ہوں گے؟ تو آپ ان کے جو نام ہیں آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں. یہاں پر بچوں کے کیا کیا نام ہیں؟ چلیں جی، ناموں کی بات ہوئی ہے تو ہم نام کے نام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سراج. سراج. معنی معلوم ہے آپ کو سراج؟ اچھا یہ بھی ہے کہ جس کو نام ہو اس کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. میرے نام کے معنی یہ ہیں جی. محمد زین العابدین. زین العابدین یہ کس کا نام تھا؟ حضرت سیدنا زین العابدین. یہ کون تھے؟ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، بیٹے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ. سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے. اس نام کو کس سے نسبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو کہ مدینہ شریف میں آپ کا مدار مبارک ہے. زبردست. امیر حمزہ بہت پیارا نام ہے، بہت پیارا نام ہے. جی آپ کا نام؟ سید حسین. جی ہاں، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں تاکہ جب وہ اپنا نام بتائیں تو ان کو بھی ایک فخر محسوس ہو کہ ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے ان بزرگ کی نسبت سے ہمارا نام یہ رکھا. تو یہ تو فاروق کے معنی بھی آپ کو پتہ چل گیا. اور بھی کچھ بچوں کے نام تھے بزرگوں کے نام پر رکھے گئے تو اس کے بھی آپ کو معنی معلوم ہو گئے. اچھا جی یہ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ ٹیم ہے اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں، فاروق کا لقب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 points. 10 نمبر. 10 پوائنٹس. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 30. اور آپ کے 20. جی ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. کس صحابی رسول نے
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب اپنانے کے لیے مشورہ دیا تھا؟ ٹیم بی آپ بتائیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. اب آپ کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 30. آپ کے 30. برابر چل رہا ہے. ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک مسلمانوں کے سوال بھی کمپلیٹ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال مسلمانوں کی خلافت کی؟ 10 سال 5 مہینے 21 دن. آپ نے جواب دیا 10 سال 5 مہینے 21 دن. جواب درست دے دیا ہے. جی ہاں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 5 مہینے 21 دن آپ نے خلافت کی. جی اب ایک اور سوال آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو کہ صحابی تھے، اور صحابی تو معلوم ہے نا کہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کو صحابی کہتے ہیں. جی کسی ایک بیٹے کا نام بتائیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جواب درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. جی ہاں، 40 نمبر حاصل کیے ٹیم اے نے، سبحان اللہ. اور 40 نمبر حاصل کیے ٹیم بی نے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چہرے پر دونوں ہی ٹیموں کے مسکراہٹیں ہیں. ٹھیک ہے، بچے مسکرا رہے ہیں کہ برابر ہیں. اب جیسے آگے کی جانب بڑھے گا تو آپ نے دل رکھنا ہے بڑا. کیا رکھنا ہے؟ بڑا. خوش رہنا ہے. چاہے کوئی آگے کی جانب جائے یا آپ آگے کی جانب جائیں، خوش رہیں. ٹھیک ہے، جیتنے والی ٹیم بھی خوش رہے اور جو نہیں جیت سکی وہ بھی خوش رہے. بس خوش رہنا چاہیے. بعض بچے صدمہ لے لیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. یہ ماحول نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. چلیں جی شروع کرنے جا رہے ہیں اب راؤنڈ 2. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ کے پاس بورڈ ہے. بورڈ دکھائیے جی. بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے غلط صحیح. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جواب درست ہے تو آپ نے صحیح کہنا ہے، اور یہ اگر سوال کا جواب غلط میں آتا ہے تو آپ نے غلط کا آپشن جو ہے آگے کی جانب کر دینا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہم یہاں سوال پڑھیں گے. سوال پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. سوال سننے کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، جب سوال کیا جائے گا تو پھر یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے ہم گنتی شروع کریں گے، اور گنتی شروع ہوگی 3 2 1. پھر آپ نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے اور آپ نے بورڈ اٹھا کے فوراً جواب دینا ہے. سمجھ گیا جی؟ اگر جواب درست ہوا، ٹھیک ہوا تو 10 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر جواب غلط ہوا تو مائنس 10 نمبر لے لیے جائیں گے، واپس کر لیے جائیں گے. 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. تو تیار ہیں بچوں؟ جی. آپ نے سوال سننا ہے اور گنتی شروع کرنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع فرمایا. 3 2 1. آپ نے کہا صحیح. ٹیم اے کا جواب ہے صحیح اور ٹیم بی کا جواب ہے صحیح. تو اس طرح 10 نمبر آپ دونوں نے حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. 3 2 ٹیم اے نے کہا غلط اور ٹیم بی نے کہا صحیح. تو اس طرح صحیح جواب ہوا ہے ٹیم اے کا. سبحان اللہ. جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صاحب الہجرتین. کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی. ایک مرتبہ آپ حبشہ تشریف لے گئے تھے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی. تو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے. کون ہیں 2 ہجرتوں والے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ذوالنورین یعنی 2 نور والے، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب ایک اور سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. بتائیے، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی. یہ ارشاد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. 3 2 1. آپ نے کہا صحیح، آپ نے بھی کہا صحیح.
اور جواب ہو گیا ہے صحیح. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ کے، 10 نمبر آپ کے. جی ٹیم اے کے کتنے سکور ہو گئے؟ 30. ٹیم بی کے 10 نمبر ہیں اور ٹیم اے کے 30. 30. چوتھا سوال آپ لوگوں کی جانب. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں شہادت کی دعا کیا کرتے تھے؟ 3, 2, 1. جی آپ نے کہا صحیح، آپ نے بھی کہا صحیح، جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ایک اور سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ ارشاد ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بتائیے کیا اس اچھے طریقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے؟ کیا اس میں 12 الفاظ ہیں؟ 3, 2, 1. جی آپ ٹیم اے نے کہا صحیح اور ٹیم بی نے کہا صحیح، اور اس طرح آپ دونوں سے ہو گئی غلطی. کیا ہو گئی جی؟ غلطی. 10 نمبر آپ دے دیجئے اور 10 نمبر آپ بھی دے دیجئے. اب کتنے نمبر ہو گئے؟ 30. 10. ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی، صحیح یا غلط؟ 3, 2, 1. جی ٹیم اے نے جواب دیا غلط اور ٹیم بی نے جواب دیا صحیح. اس طرح آپ نے کہا غلط، آپ کا جواب ہو گیا صحیح. سبحان اللہ. ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے؟ غلط، جواب درست ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. 3, 2, 1. آپ نے جواب دیا غلط، آپ نے جواب دیا صحیح. اس طرح ٹیم بی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں اور آپ کے 10 نمبر مائنس کر لی گئے. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. اس راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے ٹیم اے نے 80 نمبر حاصل کر لیے ہیں سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے 60 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. 20 نمبر کا فرق ہے، 20 نمبر کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. پیارے پیارے بچوں، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو آپ نے سننا ہے، اور کوئی ایسا قصہ ہو، کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے علم میں آگے، تو آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے. جہاں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، جہاں بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا آپ کے کزنس وغیرہ آ جاتے ہیں، بولے آئیے میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاتا ہوں. اور آپ اچھی سی بات، جو آپ کو اتنے سارے قصے سنائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ باتیں بھی آپ آگے کی جانب شیئر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور تیسرا راؤنڈ شامل کرنے جا رہے ہیں. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. اور پیارے بچوں، اب طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہوگا، اور طریقہ کار یہ ہوگا، اب جو سوال کیا جائے گا، اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بجانا ہے بزر کا بٹن. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سوال مشکل ہو رہا ہے تو پھر ہم آپ کو 3 اشارے دے دیں گے، 3 آپشن دے دیں گے، ان 3 میں سے ایک جواب درست ہوگا. اگر پھر بھی آپ نے غلطی کر دی تو ہم آپ کو 10 نمبر دیے نہیں جائیں گے، بلکہ 10 نمبر لے لیے جائیں گے. تو شروع کریں؟ جی سوال آپ نے غور سے سننا ہے اور فوراً بزر کا بٹن دبانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی. اس طرح آپ کو اسلام میں کس چیز میں پہلے ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ جی پہلے قاضی. پہلے قاضی. آپ نے آپشن نہیں لیا اور جواب بتا دیا. بڑی اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ. آپ کو 20 نمبر دینے چاہیے، لیکن آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 نمبر. آپ نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی نماز سب سے پہلے با جماعت شروع فرمائی تھی؟ جی ٹیم بی. نماز فجر. آپ نے آپشن بھی نہیں لیا اور بتا دیا نماز فجر. ہمارے پاس جو آپشن تھے وہ سنیے، لیکن یہ نماز فجر آپ کا مان لیا گیا ہے. آپشن ہمارے پاس یہ تھے: صلاۃ التسبیح، صلاۃ التراویح، صلاۃ الاوابین. آپشن میں بھی نماز فجر نہیں ہے. تراویح کی جماعت جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے نا، با جماعت، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی تھی. تو آپ کو 10 نمبر
نہیں دیے گئے، بلکہ 10 نمبر واپسی لے لیے گئے۔ تو کتنے نمبر ہو گئے جی؟ 70۔ ایک اور سوال، جوش دکھائیے لیکن ہوش کے ساتھ، جوش بھی رہے لیکن ہوش بھی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی نماز با جماعت شروع فرمائی تھی تو کسے اس جماعت کا امام مقرر فرمایا تھا؟ ٹیم آپشن نمبر 1 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب۔ دوسرے آپ نے آپشن ہی نہیں لیے، لے لیں۔ ہمیں نام تھوڑا سا مس ہو گیا تھا لیکن یاد تھا۔ پکی یاد ہے؟ پکے نہیں سننا چاہ رہے آگے؟ 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، بتائیے آپ کون سی نماز ادا فرما رہے تھے، کون سی نماز با جماعت ادا فرما رہے تھے؟ ٹیم ہے میرے خیال میں۔ آپشن، اب آپ کو آپشن دیے جا رہے ہیں۔ نماز ظہر، نماز عشاء، نماز فجر۔ آپ نے جواب دیا نماز فجر، نماز ظہر، نماز عشاء، نماز فجر۔ نماز عشاء۔ فیصلہ کر لیں، فیصلہ کر لیں آپ۔ نماز فجر۔ نماز فجر۔ فجر۔ اگر آپ جواب دے دیتے نماز عشاء تو غلط ہو جاتا، اور اگر آپ جواب دے ظہر یہ بھی غلط ہو جاتا۔ آپ نے کہا فجر، جواب درست ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس سنہ ہجری میں واقع ہوئی؟ ٹیم ہے آپشن 24 سنہ ہجری، 25 سنہ ہجری یا 20 سنہ ہجری؟ 20۔ 24۔ ایک بتائیں۔ 24۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال آپ لوگوں کی جانب، اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سنا نہیں پورا سوال، اب سوال بھی بتائیں جواب بھی بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون افضل انسان ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن بھی نہیں لیتے، جواب درست بتا دیتے ہیں۔ 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ ٹیم اے کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 90۔ ٹیم بی کے 90۔ مقابلہ بڑا سخت چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ 7واں سوال، اس راؤنڈ کا 7واں سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مکمل کریں۔ مجھے وہ شخص محبوب یعنی پیارا ہے جو مجھے میرے، اس سے آگے کیا لفظ آئے گا وہ آپ نے بتانا ہے۔ جی کس نے بیدار کا بٹن دبایا پہلے؟ ٹیم اے ٹیم بی؟ آپشن دیں، خوبیاں بتائیں، نمبر 2 عیب بتائے، نمبر 3 غم بتائے۔ مجھے وہ شخص محبوب یعنی پیارا ہے جو مجھے میرے، خوبیاں بتائیں۔ جو میرے خوبیاں بتائے۔ ایک بتا دیں، جو مجھے میرے خوبیاں بتائے، عیب بتائے یا غم بتائے؟ عیب بتائے۔ جی ماشاءاللہ 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 100 اور 90۔ 100 اور 90۔ ٹھیک ہے، اب اس راؤنڈ کا آخری سوال غور سے سننا ہے، اگر جواب درست ہوا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے، اگر جواب آپ کی طرف سے درست ہوا تو برابر ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں مقابلہ برابر ہوتا ہے یا آپ جیت جاتے ہیں۔ زمین پر رہنے والے وہ کون ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتے ہیں؟ ٹیم بی، زمین پر وہ رہنے والے کون سے ہیں؟ آپشن لے لیں، میرا مشورہ ہے۔ میں بتاتا ہوں نا۔ اچھا، شیطان۔ زمین پر رہنے والے وہ کون ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتے ہیں؟ نمبر 1 آپشن تھا انسان، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 آمان۔ آپ نے جواب دیا شیطان، جواب درست دے دیا ہے، اور اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ ٹیم اے نے 100 نمبر حاصل کر لیے ہیں اور ٹیم بی نے بھی 100 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہو گیا ہے برابر برابر، لیکن برابر ہونے نہیں دیں گے۔ اب آپ سے جو ہے ایک اور سوال کیا جائے گا،
اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بزر بجا دیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جواب دینا ہے۔ چلیں جی، اسلامی سال کا پہلا، آپ نے پورا سنا ہی نہیں۔ اسلامی سال کی پہلی تاریخ، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مہینہ۔ ولادت کا مہینہ۔ سوال بھی آپ نے صحیح نہیں بتایا، سوال یہ تھا کہ اسلامی سال کا پہلا یہاں تک کہا تھا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب تھا محرم شریف، لیکن آپ نے جو ہے جلد بازی کی اور پھر نہ سوال درست ہوا نہ جواب ہمارے حساب سے درست نہیں ہو سکا، تو آپ کے تھے 100 نمبر، آپ کے ہو گئے 90 نمبر، آپ کے تھے 100 نمبر، آپ کے ہو گئے 100 نمبر، آپ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج کا مقابلہ جیت گیا ہماری ٹیم اے نے، اور دوسرے نمبر پر آئی ہے ٹیم بی۔ پہلے نمبر پہ کون آیا ہے؟ ٹیم بی۔ آج پہلے نمبر پہ ٹیم اے آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ آج دوسرے نمبر پہ کون آیا ہے؟ ٹیم بی۔ جی اس سراج۔ پروگرام کے دوسرے نمبر پہ آئی ہے ٹیم پی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دل چھوٹا نہیں کرنا، دل بڑا۔ کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جو بچے ہار جاتے ہیں یا گھر پہ جاتے ہیں یا پھر پروگرام دیکھا جائے گا، ہار گئے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ویسے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور بچے یوں کر کے کیا ہو گیا تھا، اتنا آسان سوال سن لیتے، تو ایسی باتیں آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اچھے اچھے الفاظ ہی نکالنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بچے ہار گئے یا ہار جاتے ہیں، آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے ان کو، ایسا نہ ہو کہ آج آپ ان کو کہیں، کل آپ آئیں مقابلے میں آپ ہار جائیں، لوگ آپ کو دیں۔ نہ کسی کو برا کہیں، نہ کسی کو برا کہیں، نہ کسی کا برا چاہیں، اچھا ہی بولیں، زبان سے کیا بولیں؟ اچھا ہی بولیں۔ تو آئیے، یہ تو ہمارا راؤنڈ 1، راؤنڈ 2، راؤنڈ 3 اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ آپ کو پیارا سا بیان سنائے گا۔ آئیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ خدا ان کا، محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا ٹاپک یعنی موضوع ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک سے محبت۔ پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے نور ہے، اس میں ہمارے مسائل کا حل بھی ہے اور زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ کتاب ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام قرآن پاک سے بہت محبت فرماتے تھے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک سے محبت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ایک مرتبہ آپ تلوار لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بہن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے۔ آپ بہن کے گھر پہنچے، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ نوک کیا، اندر گئے، بہن کو اور ان کے شوہر کو خوب مارا۔ جب دیکھا کہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسلام کی محبت ان کے دلوں میں سے کم نہیں ہوئی تو آپ اپنی بہن سے کہنے لگے، جو قرآن پاک آپ پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دیں تاکہ میں بھی اسے پڑھوں۔ بہن نے کہا، بھیا یہ قرآن پاک ہے، اسے آپ ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے پہلے غسل کریں یا وضو کریں پھر قرآن پاک دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور بہن سے قرآن پاک لیا، کھولا تو سورۃ طٰہٰ کی آیت آپ کے سامنے آئی، آپ پڑھنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر پہنچے،
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ترجمہ کنز العرفان. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر. پیارے بچوں، اس آیت کو جب آپ نے پڑھا تو آپ کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، آپ کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان بہت خوش ہوئے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، صحابہ کرام میں سے کچھ وہ ہیں جو معجزات دے کر مسلمان ہوئے، کچھ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. بعض صحابہ کرام قرآن پاک سن کر اور بعض پڑھ کر مسلمان ہوئے. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے تو اللہ پاک کے خوف سے روتے رہتے. ایک مرتبہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے. تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے اور اسے پڑھ کر خوب رونے لگے. کافی دیر رونے کے بعد آپ نے رکوع کیا اور نماز مکمل کی. یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک سے محبت تھی. کاش کہ ہمیں بھی قرآن پاک کی محبت نصیب ہو جائے، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، پروگرام جاری میں ساری ہے، اور اگر نعت ہو جاتی ہے تو ماحول بن جاتا ہے، منقبت ہو جاتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. اور ہمارے کڈس مدنی چینل کے بچے نعت بھی پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی اچھے. تو اب ایک آپ کو بچہ پیاری سی منقبت سنائے گا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آئیے اب بڑھتے ہیں منقبت کی جانب. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا نہیں خوش بات محتاجان عالم میں کوئی غمسار نہیں. خوش بات محتاجان عالم میں کوئی غمسار تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا. تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا نہیں. خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی غمسار. سخاوت میں ہے حاتم سا تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم
تمسا تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے خاتم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم کا تقدیر یاور کے فدائے ام کلثوم آپ کی تقدیر یاور کے علی بابا ہوا دولہا علی بابا ہوا دولہا علی بابا ہوا دولہا ہوا علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری حسن در عالم پستی سر رفعت اگر فر کے ارادت بیاں فر کے ارادت بر در فاروق اعظم سا بیاں فر کے ارادت بر در فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت عمر بھی جنتی 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 جنتی. جی اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آیات قرآنی. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج ہم جس آیت کے بارے میں سنیں گے وہ فرشتوں اور رسولوں کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. چلیے میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں. پیارے بچوں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جبریل جو ہے، جس کا تذکرہ آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. غیر مسلم کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا. ترجمہ کنز العرفان: جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. پیارے بچوں، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کہ آپ کے الفاظوں اور آپ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور قرآن پاک میں اسے نازل فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو اللہ پاک کے رسولوں اور فرشتوں سے معاذ اللہ دشمنی کرے، انہیں برا بلا کہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کا دشمن ہے. اللہ پاک ان سے اپنی رحمتیں دور کر دیتا ہے اور انہیں سزا بھی دے گا. پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک اور آیت کے بارے میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں، آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک اہتمام کے ساتھ مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح نماز پڑھنے کی ابتدا کب ہوئی. پیارے بچوں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کے مطابق مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کا حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ترجمہ کنز العرفان: اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق ہے، جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں، یہ آ گئی ہے نیاز، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقسیم بھی ہوگی اور میں نیاز تقسیم کروں گا.
جی پیارے پیارے بچوں، اب آ جائیے، قریب آ جائیے، اب نیاز تقسیم آیا۔ اچھا ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ جب نیاز وغیرہ یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بعض بچے شور مچا دیتے ہیں، ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ بچوں کو نیاز تقسیم کروں گا، آپ نے دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کی بھی آپ نے پریکٹس ہونی چاہیے۔ چلیں جی، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ کا۔ چلیں جی، ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اور جاتے جاتے ہم پروگرام میں لگاتے ہیں نعرے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ علی جنتی جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا